السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت مصطفیٰ، درس نمبر 18۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور اظہار ثانیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کھانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم میں مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبۃ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا آواز فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تاکہ یہ لوگوں، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذو المجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا آغاز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلان کے ذبح کیے اونٹ کی اجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اجڑی کو لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، دیر تک اجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھی آئی اور ان کافروں کو برا بلا کہتے ہوئے اس اجڑی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی شرارت سے انتہائی صدمہ گزارا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اللہم علیک بقریش، یعنی اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہے، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڈھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ چند شریر کفار جو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی اور اظہار ثانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کا نام یہ ہے: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاقہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعد بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص۔ یہ 19 جو سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، دن رات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار ثانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر اگلے درسوں میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔